الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، 12 ربیع النور شریف کی آمد ہے۔ اس سے قبل بچہ بوڑھا بزرگ مرد عورت دنیا ہائے طبقات کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہر شخص جس کے دل کے اندر میرے نبی کی محبت ہے، وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی اپنے اپنے انداز سے کرتا ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے، بار ہمارے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں ہم اہل سنت پر کہ یہ چراغاں کرنا، یہ جھنڈے لہرانا، یہ میلاد النبی کے جلوس نکالنا، یہ لنگر بانٹنا، یہ کہاں کا میلاد ہے؟ تو آئیے ان تمام چیزوں کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم اپنے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال شب اسرا کے دولہ امت کے لجپال نبی، بے سہاروں کے سہارا نبی، امت کے غمخوار نبی، ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ہم جلوس نکالتے ہیں، اس کی دلیل صحیح مسلم سے دیکھیے۔ صحیح مسلم میں ہے، باب فی حدیث الہجرہ کے تحت یہ حدیث موجود ہے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مدینہ منورہ میں جو مسلمان موجود تھے ان کا حال یہ تھا، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے، وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، بچے اور غلام راستوں میں پھیل گئے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ بچے بوڑھے بزرگ گلیوں میں راستوں میں نکل کر ایک ہی صدا دے رہے ہیں، یا رسول اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ تو ہم بھی جب جلوس نکالتے ہیں ادھر کوئی باپ کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نعرہ حیدری یا علی، یہی کہتے ہیں کہ سرکار آ گئے ہیں، سرکار کی ولادت باسعادت کا دن آج ہمارے نصیب میں آ گیا ہے، یہی کہتے ہیں مکی کی آمد مرحبا، یہی کہتے ہیں مدنی کی آمد مرحبا، یہی کہتے ہیں مزمل کی آمد مرحبا، مدثر کی آمد مرحبا۔ یہی ہم جلوس لے کر نکلتے ہیں تو اپنے نبی کے نعرے لگاتے جاتے ہیں، کوئی اپنے باپ کے تو نہیں لگاتے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو یہ ہم اپنے نبی کے لگاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر جلوس نکالنا یہ صحیح مسلم سے ثابت ہے۔ آئیے اس کو مزید آگے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو جھنڈے لہراتے ہیں، کہتے ہیں یہ تم جھنڈیاں لگائی پھرتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آئیے اس کو بھی ہم حدیث پاک کی روشنی کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک خصائص کبریٰ کے اندر موجود ہے۔ نبی مکرم شفیع محترم سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، رأیت ثلاثۃ اعلام، میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کر دیے گئے ہیں، فی المشرق، عالماً فی المشرق، ایک جھنڈا مشرق میں،
وعلمن فی المغرب، اور ایک جھنڈا مغرب میں، وعلمن علی ظہر الکعبہ، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر نصب کر دیا گیا. یہ تینوں جھنڈے نصب ہو گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ہو گئی. تو آج 12 ربیع النور شریف کی خوشی کے اندر ہم یہ جھنڈے لہراتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر جھنڈے لگاتے ہیں. تو یہ جھنڈے لہرانا، یہ تو سیدہ آمنہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں. فرمایا 3 جھنڈے گاڑ دیے گئے، 3 جھنڈے گاڑ دیے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر. یہ کیوں گاڑے گئے؟ یہی بتلانے کے لیے کہ ہمارے کریم آقا تشریف لے آئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو گئے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو گئی ہے. امت کے لجپال نبی آ گئے ہیں، امت کے غم گسار نبی آ گئے ہیں، بے سہاروں کے سہارا نبی آ گئے ہیں. تو یہ جھنڈے لہرانا یہ حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے. اور اسی طرح یہ بھی ہمارے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، یہ جو لائٹیں لگاتے ہو، فلاں کرتے ہو، پتہ نہیں کیا سے کیا بکواسات کیے جاتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے، یہ لائٹیں لیتے ہی ہم اپنے پیسوں سے ہیں. یہ اہل محبت چندہ ڈال کے، مل ملا کے، اپنی جیب سے لائٹیں لے کے. تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ یا تو تم ہو نا پیسے دینے والے، تمہیں تکلیف اٹھے. کہتے ہیں جی مسجد کے اوپر لائٹیں کیوں چلتی ہیں سرکار کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر؟ تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کیونکہ تمہارے پیسوں سے نہیں آئی. یہ تو اہل محبت نے، ہم نمازی احباب مل ملا کے یہ لائٹیں لے کے آتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر وہ ایک روشن سما ایک پیدا کرتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا الزامی جواب. اب آئیں حدیث کی روشنی کے اندر ہم ایسے کوئی عمل نہیں کرتے، ہم تو وہی عمل کرتے ہیں جو میرے نبی کے فرمان سے ثابت ہے یا رب کے قرآن سے ثابت. آئیے دیکھیے حدیث پاک، معجم کبیر کی حدیث پاک ہے. شہدت آمنۃ لما ولدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی. کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت ابو العاص کی والدہ. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت قریب ہوئی تو ستارے اتنے قریب ہو گئے، میں نے کہا کہ ستارے مجھ پر گر جائیں گے، مجھ پر گر جائیں گے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، خرج منہا نور، تو ایسا نور نکلا، اضاء له البیت الذی نحن فیہ والدار، ایسا نور نکلا جس نے ہمارے کمرے اور گھر کو بھر دیا. فما شیء انظر الیہ الا نور، پس میں پھر جس چیز کی طرف دیکھتی وہ نور ہی نور نظر آتا، نور ہی نور. امام کسلانی کیا فرماتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں، فرمایا سیدہ ام سلمہ کے طریق سے روایت کرتے ہیں، اور وہ سیدہ آمنہ سے روایت کرتی ہیں. قالت لقد رأیت لیلۃ، کہ میں نے دیکھا ایک رات، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نور کو جنم دیا ہے، جس نور کی برکت سے اضاءت لہ قصور الشام حتی رأیتها، فرماتی ہیں جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے یہاں تک کہ میں نے انہیں دیکھ لیا. تو معلوم یہ ہوا میرے نبی کی ولادت پر نورانیت والی لائٹیں لگانا یہ تو خود رب ذوالجلال نے اہتمام فرمایا ہے. تو آج کا امتی اپنے نبی کی خوشی پر اگر لائٹوں کا اہتمام کرتا ہے، اگر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر لائٹیں لگاتا ہے، تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ یہ تو اہل محبت اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لاکھوں روپے کی لائٹیں لے آتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. ہمارے پاس تو ایک ایسا انسان بھی ہے، پیچھے ایک دن وہ مسجد کی صفائی کے لیے ہم نے وہ مشین لینی تھی، تو وہ بھائی آیا ہوا تھا، تو اس کو ہم نے کہا کہ بھائی یہ ہم نے مسجد کے لیے یہ جو ہے مشین لینی ہے،
تو وہ تقریباً 3 لاکھ کی بتا رہا تھا. تو ہم نے اپنے محترم حاجی صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ لے لیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام رب کے گھر کے ساتھ اور رب کے حبیب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تمہیں کیوں مروڑ ہوتا ہے؟ تمہارا یہ مروڑ بڑھتا رہے گا. ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر مسجدوں کو بھی سجائیں گے، مسجدوں کو چراغاں بھی کریں گے، مسجد کے اندر لائٹیں بھی لگائیں گے، اپنے نبی کے جھنڈے بھی لہرائیں گے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر جلوس بھی نکالیں گے. اچھا کہتے ہیں چلو یہ تو ہو گیا، آخر میں کھانا کیوں؟ یہ کھانا پینا، یہ تو تم نے کھانے پینے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بھی ہم حدیث سے ثابت کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر کھانا کھلانا یہ بھی باعث برکت ہے. اٹھائیے سنن ابن ماجہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فی کل ذات کبد حرا اجر، سرکار نے فرمایا ہر گرم جگر میں ثواب ہے. یعنی زندہ کو کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، ثواب پائے گا. یہ تو عام آدمی کو حکم ہے جو میرے نبی کے ترانے پڑھ رہا ہو، نعتیں پڑھ رہا ہو، قصیدے پڑھ رہا ہو، اس کو آپ کھانا کھلاؤ گے، یہ تو ڈبل ثواب ہے. تو معلوم یہ ہوا کھانا کھلانا بھی، کھانا پکانا بھی میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی پر یہ بالکل حدیث سے ثابت ہے. دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے.